السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست محمد نعمان علی سیال آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ فارمرز، آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ایک بہت ہی یونیک ٹاپک ہے۔ یوٹیوب پر اس کے حوالے سے بہت کم ویڈیو مجھے دیکھنے کو ملی، اور جو دیکھنے کو ملی ان میں کوئی ایسی معلومات نہیں تھی، تو میں نے سوچا کہ آج آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کے آؤں جس میں آپ کو آپ کے جو سوال ہیں ان کے جواب بھی دے لوں، تاکہ آپ اپنے جانوروں کو نیکسٹ جو ہے ان کی ویکسینیشن کرائیں پراپر، اور بیماری کے خطرے سے جو ہے وہ بچ سکیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ویکسینیشن کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ویکسین ہے کیا چیز۔ ویکسین کوئی بھی جو وائرس ہے اس وائرس کا متعلقہ جو جراثیم ہوتا ہے، ہاں وہ مردہ ہو یا بہت ہی کمزور ہو، جسے لیبارٹری میں ایک پروسیس کے ذریعے گزارا جاتا ہے اور اسے مردہ یا بہت ہی کمزور بنا دیا جاتا ہے، تاکہ جب ہم جانور کو ویکسینیشن کریں تو اس پہ یہ ایسے کام کرتا ہے کہ جب ہی ہم اپنے جانور کی ویکسینیشن کرواتے ہیں تو وہ متعلقہ جو جراثیم ہے جسم کے اندر چلا گیا، لیکن وہ اتنا کمزور ہوگا کہ وہ جانور کو جو ہے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کے جسم کو یہ لگے گا کہ ہمارے اندر متعلقہ وائرس آ گیا ہے، تو اس کا جسم جو ہے وہ اس وائرس کے خلاف اینٹی باڈیز بنانا شروع کر دے گا۔ اگر میں آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو اس وائرس کے سامنے ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ اس کے سامنے دیواریں بنانی شروع کر دے گا، اور وہ دیواریں اس کے سامنے آ جائیں گی، اور وہ جو وائرس ہے وہ ان دیواروں سے ٹکرائے گا اور اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا۔ اور اللہ نہ کرے کہ اگر کچھ میعاد ہوتی ہے ویکسین کی 6 ماہ یا 1 سال، اس کے درمیان اگر بیماری آ جاتی ہے تو وہ دیواریں اس کے سامنے پہلے ہی موجود ہوں گی، اور جو بیماری آئے گی، میں یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ نے ویکسینیشن کروا لی ہے کسی بیماری کی تو جانور کو وہ بیماری نہیں لگے گی، لیکن بہت سارے حالات میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جانور کو وہ بیماری نہیں لگتی، لیکن اگر سیویئر کنڈیشن میں آ جائے، یعنی بہت ہی شدید قسم کی بیماری اٹیک کر دے، یعنی ایک علاقے میں ہم نے ویکسینیشن کر لی منہ کھر کی اور اس علاقے میں بہت ہی شدید وبا آ گئی منہ کھر کی، تو جن جانوروں کو ویکسینیشن ہو گئی ہوگی اس پہ وہ کم اثر کرے گی، یعنی اگر اس کو منہ کھر ہوتا بھی ہے تو وہ اس کا بہت ہی کم جو ہے وہ نقصان کرے گا، کیونکہ اس کے جسم میں مدافعتی نظام ایسا بن گیا ہوگا کہ اس کو برداشت کر سکے۔ میں آپ کو ویکسینیشن کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ ویکسینیشن کروانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اپنے جانور کو سیو کر لیا ہے۔ بہت سارے معاملات میں اکثر جو بیماری آتی ہے نا وہ بہت کم آتی ہے اگر ویکسینیشن ہوئی ہو، لیکن اللہ نہ کرے آ جائے تو وہ بہت ہی کم اثر کرتی ہے۔ جیسے ہم یہ کہہ لیں کہ ہم نے کسی نے کرونا وائرس کی ویکسین کروا لی ہے، اس کو بھی کرونا وائرس ہو سکتا ہے، لیکن اس کی وہ جو ہے نقصان کم کرے گا۔ اس لیے ویکسینیشن اپنے جانوروں کو جو ہے وہ کروانا لازمی ہے، تاکہ اللہ نہ کرے کوئی بیماری اٹیک کر دیتی ہے تو ہم جو ہیں ہمارے جانور اس قابل ہوں کہ اس کو برداشت کر سکے اور ان کا کم سے کم نقصان ہو۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے فارمر کا کہ کیا گبن جانور کی ویکسینیشن ہو سکتی ہے؟ تو اس حوالے سے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنے قریبی ڈاکٹر جو ہیں، جو ڈاکٹر صاحب ہیں، ان سے رابطہ کریں۔ اگر وہ آپ کے گبن جانور کی ویکسینیشن کرتے ہیں تو کروا لیں، اگر وہ منع کرتے ہیں تو آپ ویکسینیشن نہ کروائیں، کیونکہ ویکسینیشن سے جانور کو کچھ ٹائم کے لیے بخار بھی ہو سکتا ہے، کچھ ٹائم کے لیے جانور چارہ کم کر سکتا ہے، دودھ بھی کم کر سکتا ہے، جانور پر سٹریس بھی جو ہے وہ آتی ہے، لیکن بہت زیادہ نہیں آتی۔ اس لیے میں ویسے گبن جانوروں کی ویکسینیشن کر دیتا ہوں، خاص طور پر جو منہ کھر کی ہوتی ہے اور گل کوٹوں کی ویکسین میں نا گبن جانوروں میں کر دیتا ہوں۔ آج تک کوئی ایسا کیس آیا نہیں کہ ابارشن ہوا ہو، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں۔ اگر وہ کہتے ہیں تو آپ ویکسینیشن کروا لیں، یا پھر وہ جو ہدایات دیں گے ان پر آپ عمل کر لیں۔
جو میں نے ویکسینیشن کا آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ یہ کیسے کام کرتی ہے، اس کو سن کر آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ ویکسینیشن ہمیشہ جانور کو بچانے کے لیے ہی کی جاتی ہے، اس کا نقصان کرنے کے لیے نہیں کی جاتی۔ اس لیے ہمیشہ وقت پر اپنے جانوروں کی آپ نے ویکسینیشن کروانی ہے، ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق کروانی ہے۔ اور 2-3 میں آپ کو چیزیں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ جانوروں کو ویکسینیشن کروانے سے پہلے ان کی ڈیورمنگ اس کے 1 یا 1.5 ہفتہ پہلے لازمی آپ نے کروانی ہے۔ 1 یا 2 ویک پہلے آپ نے ویکسینیشن سے ڈیورمنگ اپنے جانور کی لازمی آپ نے کرنی ہے۔ اگر حالات ایسے آ جائیں کہ بیماری کا بہت زیادہ حملہ ہے تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد جانوروں کو ویکسینیشن کر دی جائے۔ اس میں کئی بار ڈیورمنگ رہ بھی جاتی ہیں، لیکن اگر آپ نے شیڈیول بنایا ہو، شیڈیول کے ساتھ ویکسینیشن کروا رہے ہیں، تو آپ ان چیزوں کو غور کر کے جب ویکسینیشن اپنی کروائیں گے تو آپ کو بہترین اس کے نتائج ملیں گے۔ جانور کی 1 سے 2 ہفتے پہلے آپ نے ڈیورمنگ کر لینی ہے۔ کوشش کر کے ویکسینیشن کی ہینڈلنگ آپ نے صحیح کرنی ہے، یعنی پراپر اس کو برف میں رکھیں، اس کو دھوپ نہیں لگنی چاہیے۔ اور کوشش کر کے آپ نے جو ہے اپنے جانوروں کی ویکسین یا صبح کروانی ہے یا شام کو کروانی ہے۔ لیکن فیلڈ میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی موقع ملتا ہے، جب ویکسینیشن ہو رہی ہوتی ہے تو کسی بھی وقت آپ کو کروانی پڑتی ہے، کیونکہ یہ پاکستان ہے۔ لیکن جو اصول ہے ویکسینیشن کا، وہ صبح سورج نکلنے سے پہلے یا شام کو سورج ڈھلنے کے بعد آپ نے کروانی ہے۔ اور تیسرا یہ کرنا ہے کہ دیکھیں میں نے جیسے ویکسینیشن پکڑی ہے اس کو صحیح میں نے کپڑے میں پکڑا ہوا ہے، کیونکہ زیادہ جانوروں کو لگانی ہے تو اس لیے بار بار برف میں نہیں رکھ سکتے۔ ویکسین کی آپ جتنی اچھی ہینڈلنگ کریں گے، جتنی اچھی آپ تدبیریں بنائیں گے، اتنے ہی زیادہ آپ کے جو ہے نا جانوروں کو بہترین ویکسینیشن کے نتائج ملتے ہیں۔ ڈیورمنگ کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ جانوروں کو ایک بار ڈیورمنگ ہو جائے، جانور صاف ہو جاتا ہے، اس کا چارہ بہتر ہو جاتا ہے۔ یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ کسی بھی قسم کی جانور کو بیماری ہو، اس بیمار جانور کی آپ نے ویکسینیشن نہیں کروانی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا کام ہوتا ہے کہ جسم میں ایسے لگتا ہے کہ وائرس آ گیا ہے تو امیونٹی جو ہے اس کے خلاف اینٹی باڈیز بناتی ہے۔ تو جب جانور بیمار ہوتا ہے تو اس کا امیونٹی لیول پہلے ہی ڈاؤن ہوا ہوتا ہے، یعنی قوت مدافعت جو ہے وہ کم ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو آپ ویکسینیشن کر دیں گے تو اس کو ویکسینیشن کا ریئیکشن ہو سکتا ہے، ویکسین کا ریئیکشن ہو سکتا ہے۔ جو اس متعلقہ بیماری کی آپ ویکسین کر رہے ہیں، بیمار جانور کو اگر کر دیں گے تو وہ بیماری بھی اس پر اٹیک کر سکتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ تندرست جانور کی ویکسینیشن آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو بھی آپ کے ڈاکٹر صاحب ہدایت دیں اس کے مطابق آپ اپنے جانوروں کی ویکسینیشن کریں۔ بہتر ہے کہ آپ کسی اچھے ڈاکٹر یا ویکسینیٹر سے ویکسین کروائیں۔ گورنمنٹ کی بھی بہت اچھی ویکسینیشنز آ رہی ہیں، ان کے بھی بہترین ان کے جو ہیں وہ نتائج ہیں۔ ایک اور ہدایت پہ آپ نے عمل کرنا ہے کہ اگر آپ نے شیڈیول نہیں بنایا تو آپ اس کا ویکسینیشن پراپر شیڈیول بنائیں۔ میں انشاءاللہ ویڈیو کے لاسٹ پہ جو یواس کی طرف سے ہمیں شیڈیول ملا ہے ویکسینیشن کا وہ اٹیچ کر دوں گا، 3-4 اور شیڈیول اٹیچ کر دوں گا بکریوں کے، گائے بھینسوں کے۔ اس کے مطابق اگر آپ ویکسینیشن کریں گے تو آپ ایزی رہیں گے۔ لیکن کئی بار ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ویکسینیشن کر دی ہے، دوسری بیماری بھی اٹیک کر رہی ہے، تو دوسری بیماری کی ویکسینیشن جب آپ نے کرنی ہے نا، تو جب پہلی ویکسین ہوئی ہوگی جانور کو، اس کے کم از کم آپ نے 21 سے 25 دن کے بعد آپ نے دوسری بیماری کی ویکسین کرنی ہے، ورنہ ری ایکشن ہو سکتا ہے، بیماری حملہ کر سکتی ہے، بہت ساری جو ہے وہ آپ کو یعنی پیچیدگیاں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں۔ فارمرز، امید ہے کہ آپ کا ویکسینیشن کے بارے میں جو بھی کانسیپٹ تھا آپ کو اس کے بارے میں جواب مل گئے ہوں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ میں آپ کو ملوں گا انشاءاللہ نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔